قبرستان میں جا کر دعا کرنا جائز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا استغفروا لاخیکم, اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. ہر آدمی کو مٹی دینے کے بعد اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا چاہیے, لیکن یہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو مسجد میں مجبور کرتے ہیں امام کو کہ ہاتھ اٹھاؤ, اور پبلک سے کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو. اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے تو لیٹرین میں جانے کی دعا ہے, بتاؤ کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے ہو؟ سب لیٹرین میں کیوں؟ ارے جب لیٹرین میں دعا پڑھ سکتے ہو تو ہاتھ کیوں نہیں اٹھا سکتے ہو؟ جب لیٹرین میں اللہ کا نام لے سکتے ہو, اللہم انی اعوذ بکا, تو ہاتھ اٹھانے میں کیا حرج ہے؟ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ اب ہماری عقل کہہ رہی ہے گندی جگہ پر ہاتھ کیسے اٹھائیں. ابھی عقل ہی تو کہہ رہی ہے نا, تو میں کہہ رہا ہوں گندی جگہ پر پھر اللہ کا نام کیوں لے رہے ہو؟ یہ صاحب تو اللہ کے نبی نے بتایا ہے, تو اللہ کے نبی نے بتایا, تو یہاں اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. اچھا کھانا کھاؤ, کیا دعا ہے؟ بسم اللہ یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ, یہ دعا ہے کھانا کھانے کی. اب آپ کھانا بیٹھو, جرجی صاحب کھانا لگ گیا, بسم اللہ, اب ہم کھائیں, یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ, اب ہم کھائیں. بولیے, چلو یہ تو لیٹرین نہیں ہے, یہ تو گھر ہے. یہاں پر ہاتھ اٹھا کر اگر کوئی آدمی دعا کرے بسم اللہ یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ, تب کھانا کھائے, کیسا لگے گا آپ کو؟ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ یہ بھی تو دعا ہی ہے. صاحب اللہ کے نبی نے نہیں اٹھائے اس لیے ہم نہیں اٹھائے. آ گئی نا بات وہی, جہاں نبی نے اٹھایا وہاں اٹھاؤ. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں, جہاں نبی نے نہیں اٹھایا وہاں مت اٹھاؤ. ہم بھی تو آپ سے یہی کہہ رہے ہیں. اچھا وضو بنایا, کیا دعا پڑھتے ہو؟ بسم اللہ. وضو کے بعد کیا دعا پڑھتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہی دعا تو پڑھتے ہو. اچھا وضو بنانے کے بعد کسی کو دیکھا پیر دھلنے کے بعد آیا ہو قبلے کی طرف منہ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے ہو؟ یہاں وضو کے بعد کی دعا ہے, ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ, لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. چاند دیکھ کر دعا مانگنا ثابت ہے, چاند دیکھ کر دعا مانگی جائے, لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. وہی بات لوٹ پھر کے آتی رہتی ہے کہ مولانا صاحب کیا کیا جائے؟ مسجد میں فرض نماز کے بعد امام کے ساتھ دعا مانگنا کیسا ہے؟ قبرستان میں دعا کرنا کیسا ہے؟ کسی آدمی کے مر جانے کے بعد کسی مولانا کے ساتھ اس کے گھر پہ جا کر بھوج کھانے کے بعد دعا کرنا اس کی مغفرت کی, یہ کیسا ہے؟ وہی پرانے گھسے پٹے سوال جو ہم 15-20 سال سے ان علاقوں میں آ کے بولتے جا رہے ہیں, وہی سوال, اور آج تک ہم ان کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. یہ ہماری بے شرمی کا حال ہے, یہ ہماری بے شرمی کا حال ہے. میرے بھائیوں, آج پھر ایک بات کو ذہن میں بٹھا لو, دعا کرنا غلط نہیں ہے. ایک بات پھر ذہن میں رکھ لو, دعا ایک عبادت ہے, اور عبادت ویسے کی جائے گی جیسے جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے. عبادت محلے کے سردار کے طریقے پر نہیں کی جائے گی, عبادت مولوی جرجیز کے طریقے پر نہیں کی جائے گی, عبادت مسجد کے امام کے طریقے پر نہیں کی جائے گی. مسجد کا امام قرآن و حدیث بتا سکتا ہے, لیکن مولوی کے طریقے پر عبادت نہیں کی جائے گی. اس بات کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے. الدعا مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. دعا کے لیے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا ہے. دعا جہاں اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر کی ہے آپ کریے, کوئی منع نہیں کرتا ہے. دعا جہاں ہاتھ اٹھا کر نہیں کی ہے وہاں آپ ہاتھ اٹھا کر کریں گے تو وہاں ہم منع کریں گے, اس لیے کہ ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. مثلا لیٹرین میں جانے کی دعا ہے, اب آپ لیٹرین میں گھس کے پڑھیے ہاتھ اٹھا کے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اب بیٹھیے,
बैठिए, दुआ है, क्यों हाथ नहीं उठाया? हम इज्जत देंगे, बुलंदी देंगे, लेकिन ईमान पहले पैदा करो अपने अंदर, मोमिन बनकर दिखाओ। हाजरा ने मोमिना बनकर दिखाया, इब्राहिम ने मोमिन बनकर दिखाया, तो अल्लाह की मदद भी आई और बुलंदी भी मिली। अब देखो अल्लाह की मदद कैसे आती है, जब ईमान इनके अंदर पैदा हो गया। इब्राहिम ने अपने ईमान का हक अदा किया, हाजरा ने भी ईमान का हक अदा किया। अभी तक पीछे पीछे दौड़ रही थी कि बताओ मेरा क्या होगा। लास्ट में कहती है कि मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? जवाब मिला अल्लाह के। फिर हट जाती और कहती अब जाओ हमारे और बच्चे की तरफ से बेफिक्र हो जाना, अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसको करिए, अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा। वो उस बियाबान जंगल में रुक जाती है, उसी जंगल में रहने लगती है। गौर करो कि उस जंगल में 2 या 3 दिन के लिए ही पानी था, 2 या 3 दिन के लिए सत्तू था, इसके अलावा हाजरा के पास कुछ नहीं था। सत्तू खत्म हो जाते हैं, पानी खत्म हो जाता है, कोई काफिला भी वहां से गुजरता नहीं है। क्यों कोई काफिला गुजरेगा? कोई बस्ती भी आबाद नहीं है, दूर दूर तक पानी का पता नहीं है। मैं मां हूं, 2-4 दिन भूखी प्यासी रह सकती हूं, लेकिन ये मासूम बच्चा है जो मेरा दूध पीता है, जब मुझे कुछ मिलेगा नहीं तो दूध बनेगा कैसे? मैं खाऊंगी तो दूध बनेगा, जब दूध बनेगा तो बच्चा पिएगा। मैं प्यासी हूं, 2-4 दिन रह सकती हूं, लेकिन बच्चे को प्यासा कैसे रखा जा सके? गौर करो, तमाम शक्को शुबहात उस औरत के दिल में है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा है, ईमान है अल्लाह की जात पर। अपने बच्चे को लिटाती है, कहती है चलो कोशिश करके देखती हूं पानी मिल जाए। दाएं देखा, बाएं देखा, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था। सामने एक पहाड़ी नजर आई, उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, अपने बच्चे को जमीन पर छोड़ती है, उस पहाड़ी के करीब जाती है। उस पहाड़ी का नाम है सफा। उस पहाड़ी पे चढ़कर, ऊंचाई पे चढ़कर नीचे की तरफ देखती है। हम तो मस्जिद की छतों पे चढ़ के चांद को ऊपर की तरफ देखते हैं, ईद का बकरीद का चांद। वो ऊंचाई पर चढ़कर नीचे की तरफ देखती है, शायद इस पहाड़ी के नीचे कोई बस्ती रहती हो, कोई गांव हो, कोई अल्लाह के बंदे रहते हो, और मैं उनसे थोड़ा सा पानी मांग लूं बच्चे को पिलाने के लिए। वो जिस उम्मीद के साथ गई, उसकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। पहाड़ी पे चढ़ के नीचे देखती है, लेकिन वहां कोई बस्ती नहीं है, कोई आबादी नहीं है, कोई गांव नहीं है। उसने उस बस्ती, उस पहाड़ी पे चढ़ के फिर घूम कर दूसरी तरफ देखती है कि उधर भी एक पहाड़ी नजर आ रही है। चले उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के देखे, शायद उधर पानी मिलता हो, या उस बस्ती के, उस पहाड़ी के नीचे कोई बस्ती आबाद हो। वो वहां से चलती है, कुछ देर रुक के चलती है, स्लो चलती है, और बच्चे की प्यास जब उसके दिमाग में आती है तो थोड़ा सा तेज दौड़ती है, तेज दौड़ती है, फिर थोड़ा सा स्लो होती है। वो 2-3 बार तेज दौड़ती है, 2-3 बार स्लो दौड़ती है। सफा से मरवा जाती है, लेकिन मरवा जाने के बाद भी उसको कोई बस्ती नजर नहीं आती।